ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھیں، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے بھی سکھا دیتے ہیں۔ پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے، جس کے پاس پیسے نہیں وہ رشتہ داری کے اہل نہیں۔ منافقت منہ کی بدبو جیسی ہوتی ہے، اپنی کا پتہ نہیں چلتا اور دوسروں کی بری لگتی ہے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ حالات دیکھ کر ساتھ چھوڑنے والوں یاد رکھنا، وہ مقدر لکھتا بھی ہے اور بدلتا بھی ہے۔ کوئی عرس کا لنگر نہیں کھاتا، کوئی میلاد کا اور کوئی محرم کی نیاز نہیں کھاتا، لیکن غریب کا حق اور حرام کی کمائی سب کھا جاتے ہیں۔ موت سے سبھی ڈرتے ہیں، مگر موت دینے والے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ کبھی کبھی کچھ لوگ اپنے بولے ہوئے الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ ساری زندگی کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا، لیکن مرنے والے دن سب پوچھتے ہیں کیسے مرا۔ لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ نصیب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا اپنوں پر، پھر بھی اتنا نصیب نہیں بدلا جتنا اپنے بدل گئے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ کامیابی کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے، لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وقت بہت ظالم ہے، تجربہ دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ کوے کو اگرچہ تاج بھی پہنا دیا جائے تو پھر بھی وہ کھاتا مردار اور غلاظت ہی ہے۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل قوت ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی ہر چیز سکھا دیتے ہیں سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ ہے، لیکن اہمیت کے لحاظ سے بہت بڑا خزانہ۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ کبھی خاموش رہ کر لوگوں کے رویوں کو محسوس کریں، یقین جانیے آپ بہت سارے غلط فیصلوں سے بچ جائیں گے۔ زندگی چاہے آپ کو کتنا بھی تھکا دے، لیکن کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ آپ سے ٹیک لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا رب کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ جس نے آپ کو قصداً ضائع کیا ہو، انہیں اتفاقاً بھی کبھی نہ ملے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو بے وجہ لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ لوگ آپ کے لیے خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، اور بعد میں ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ بہت مظلوم ہے، سارا قصور ہمارا تھا۔ بعض اوقات ہم ان لوگوں کو بڑی شدت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم ایک فضول خیال کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا اور اپنی تکلیف کو آزمائش سمجھتے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دیں، ورنہ ہر رگ دکھنے لگے گی۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ آسانیاں بانٹنا سیکھیے، حقیقت میں خود کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہوئی ہیں۔ کیسی بے بسی محسوس ہوتی ہے نا جب آپ کسی کو ایمانداری سے سچ بتائیں اور سامنے والا آپ پر یقین نہ کرے۔ جب تک انسان کسی دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو، وہ اصل کہانی نہیں جان پاتا۔ کچھ لوگوں کے پاس پوری روٹی موجود ہوتی ہے، پھر بھی وہ آپ کے ایک نوالے سے حسد کرتے ہیں۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ انسان کی چاہت ہے کہ اڑنے کو پر ملیں اور پرندے کی چاہت ہے رہنے کو گھر ملے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ چینی کہاوت ہے، اگر تم سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔
آگے بڑھنے کے لیے قدموں کا استعمال کریں، سہاروں کا نہیں۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ الفاظ اکثر بے ذائقہ ہوتے ہیں، ادا کرنے والے کا لہجہ انہیں میٹھا یا کڑوا بنا دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز بھروسہ، جسے بنانے میں عمریں بیت جاتی ہیں اور گنوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ اگر آپ کے بے وجہ دشمن بہت ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ ہے، یا تو آپ عقل مند ہیں یا تو آپ کا کردار بہت مضبوط ہے۔ جب اللہ نے آپ کو تخت عطا نہیں کیا تو بادشاہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ کچھ لوگ آپ کی حفاظت کا ڈرامہ کرتے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ چاہتے ہیں کہ آپ فنا ہو جائیں۔ میں اکثر ہار جاتی ہوں کسی کی جیت کی خاطر، میرا اپنا طریقہ ہے کسی سے جیت جانے کا۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ دیر سے ہی سمجھ آتے ہیں، لیکن جب سمجھ آتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور دل کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، جو ہوا بہتر ہوا۔ لوگوں کے قصور معاف کر دیا کرو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ کوئی بھی قوم یا نسل جب تباہ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے اپنوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کچرا گھر کے اندر سے خود پیدا ہوتا ہے، کوئی باہر سے پھینک کر نہیں جاتا۔ انسان کا اصل تعارف اس کے الفاظ ہیں۔ سنا تھا کہ حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔ پاؤں کی ذرا سی پھسلن کا الزام اسی چپل پر لگا جس نے مہینوں تک جھلستی زمین اور کانٹوں سے بچایا۔ انسان کو تھکا دیتا ہے یہ سوچوں کا سفر۔ جو گھٹنے موڑ کر سونے کی عادت ڈال لیتے ہیں انہیں پھر زندگی میں کوئی چادر کم نہیں پڑتی۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ جس کی عزت کرو وہ مجبور سمجھتا ہے، جس سے محبت کرو وہ بے وقوف سمجھتا ہے۔ کردار میں تھوڑی سختی رکھیے، کیونکہ جس تار میں کرنٹ نہیں ہوتا لوگ اسے منہ سے چھین لیتے ہیں۔ استغفر اللہ گزرے ہوئے کل کے لیے، الحمدللہ آج کے لیے، انشاءاللہ آنے والے کل کے لیے۔ دلوں میں محبتیں پیدا کرو، یہ تمہارے مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گی۔ اخلاق کا اصل امتحان تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ بات کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قدمے تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ نعمتیں تم پر قائم رہیں تو انہیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو، کیونکہ ہر سننے والا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ سلامت رہیں وہ لوگ جو اپنے الفاظ چن کر بولتے ہیں، اس خوف سے کہ کہیں کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ کبھی کبھار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ جب دوسروں کو خوش دیکھ کر ایک عجیب سی خوشی اور چاہت کا احساس ہو تو سمجھ لیں آپ حسد کو شکست دے چکے ہیں۔ دنیا میں قسم، قدم اور قلم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اچھائی کے لیے صرف یہ لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ سب کچھ اچھا کرتے رہو، اچھائی تو یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ دل کو دوسروں کے لیے بڑا رکھو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو، آواز کو میٹھی رکھو، اور پھر کوئی ناراض ہو تو کہنا۔ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت، گناہگار کی توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کہتے ہیں کہ سنبھال کر رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت مل جانا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ استغفار زیادہ سے زیادہ کریں، اس سے روزی میں کشادگی، اولاد، علم نافع اور آسانی ملتی ہے اور گناہ کم ہوتے ہیں۔ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ جب اللہ تعالیٰ دے گا تو بہتر نہیں بہترین دے گا۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھول جاؤ گے۔ اے پیارے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔